قبلے کا ذکر اس باب میں آیا ہے، اور یہ جو حدیث آئی ہے اس میں بھی قبلے سے متعلق ایک بات موجود ہے، یعنی مقام ابراہیم جو قبلے کے بالکل ساتھ۔ تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی تین چیزوں میں موافقت کی، تین باتوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی۔ یعنی اس کا مطلب میں آگے عرض کرتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تین باتوں میں میں نے اپنے رب کی موافقت کی، وہ تین باتیں انہوں نے بیان کی۔ اب یہ تین باتیں وہ ہیں جس میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی بطور رائے، بطور مشورہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی رائے اور ان کے مشورے کے مطابق اپنا حکم نازل فرما دیا، ان کی رائے اور مشورے کے مطابق اپنا حکم نازل فرما دیا۔ وہی آ گئی، اور وہی بات وہی کے اندر آ گئی جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پر بیان کی۔ یہ وہ بات، اس کو فرمانے میں تین باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی۔ اب حالانکہ ہوا تو یہ کہ پہلے حضرت عمر نے وہ بات کی زمین پر، اور آپ نے وہ رائے اور وہ مشورہ دیا، اور پھر بعد میں وہی نازل ہوئی، تو موافقت تو ادھر سے ہوئی۔ وہی الہی نے موافقت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی، کیونکہ پہلے حضرت عمر نے وہ بات کی۔ تو جو پہلے آ جاتی ہے چیز، جو پہلے آتی ہے تو اس کے پیچھے آنے والی چیز اس کی موافقت کرتی ہے، بعد والی بات جو ہوتی ہے وہ پہلے والی بات کی موافقت کرتی ہے۔ تو حضرت عمر کی بات پہلے آئی تو اب بعد میں وہی آئی تو وہی نے موافقت، مگر حضرت عمر یوں کہہ رہے ہیں اس کو پلٹا کر، میں نے موافقت کی۔ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں وہ کہ وہ ادب بجا لا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حضور میں ادب بجا لا رہے ہیں۔ یہ کہنا ان کے لیے گراں ہے کہ اللہ نے میری موافقت کی۔ یہ ایک باادب طبیعت کے لیے، باادب سوچ اور باادب ذہن کے لیے گراں ہے، یہ بات بھاری ہے کہ اللہ نے میری موافقت، اس میں ذرا جرأت ہے تو یہ بات نہیں کہہ پا رہے۔ وہ ادب میں، وہ ادب کی وجہ سے، ادب سے سرشار ہو کر، مؤدب ہو کر وہ کہہ رہے ہیں میں نے موافقت کی، اور ظاہر ہے بندے کی شاید نشانی یہی۔ تو یہ واقعہ یہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر نے کئی مواقع پہ ایک بات کی، اور رب ذوالجلال نے ان کی تائید و تصدیق میں وہی نازل فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ ذرا حضرت عمر کا مقام دیکھیں،